بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ انسان کا اپنا وجود قدرت کی بڑی نشانی ہے۔ اپنے وجود پر غور و فکر کرنے سے انسان خالق اور معبود کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ اگر انسان اپنی پیدائش پر ہی غور کر لے تو تکبر اور انا پرستی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے باہر نکل سکتا ہے اور اپنے خالق کی عظیم نعمتوں کا شکر گزار بن سکتا ہے۔ ایک معمولی سے نطفے سے اتنا بڑا وجود پا لینے کے بعد بھی اگر انسان عبادت سے اور اللہ تعالیٰ کے حقیقی پیغام سے غافل رہتا ہے تو یہ بہت ہی مایوسی کی بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس احسان عظیم کے باوجود کئی غیر مسلم ایسے بھی ہیں جو کہ اس خالق کے کلام کو غلط ثابت کرنے پر تلے ہیں، جس نے ان کی زندگی دی اور جو چاہے تو ایک ہی جھٹکے میں واپس بھی لے سکتا ہے، مگر وہ مہلت دیتا ہے اور رسی ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے۔ کب میرا بندہ توبہ کر لے اور ہدایت پا لے۔ اس ویڈیو میں سوال کرنے والا شخص بھی ہندو تھا جو ہدایت پانے کے لیے بے تاب تھا، مگر اس سے پہلے اپنے چند سوالوں کے جواب چاہتا تھا۔ راہل نامی اس شخص نے سوال کیا کہ قرآن میں لکھا ہے کہ انسان کو محض جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ میں کچھ دن پہلے اس کا اردو اور ہندی ترجمہ بھی دیکھ رہا تھا۔ اس میں بھی لکھا ہے کہ خون کی بوند سے بنایا۔ اب جیسا کہ عام لوگوں کو بھی اتنی سائنس کا تو علم ہے کہ ہم اصل میں خون کے قطرے سے پیدا نہیں ہوئے۔ انسان کی تخلیق میں منی کا قطرہ مرکزی کردار ادا کرتا ہے۔ ایک اور آیت میں لکھا ہے کہ پھر ہم نے نطفے کو جمے ہوئے لوتھڑے میں بنا دیا اور لوتھڑے سے ہڈیاں بنائیں اور ہڈیوں کو گوشت سے ڈھانپ دیا، پھر ہم نے اسے ایک اور تخلیق میں پیدا کیا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ سائنس کے مطابق جو آج ہم جانتے ہیں کہ خون صرف خون ہی رہتا ہے، یہ ہڈیوں یا گوشت میں نہیں بدلتا۔ اب بہتر طور پر آپ بتا سکتے ہیں۔ Now we know that like this is common knowledge now that we're actually not born from a drop of blood, it's a drop of semen. So I do see a translation of another verse. It says, "Then fashioned we the drop in brackets semen, a clot of congealed blood. Then fashioned we the clot a little lump." So that means it puts the blood in the second stage. But I don't think blood comes towards the later stages of you being a doctor can probably throw more light. Sure. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کا سوال سن کر کہا کہ آپ نے اب اپنے سوال کے لیے صحیح شخص سے رجوع کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر آپ نہیں جانتے تو اس شخص سے پوچھیں جو جانتا ہے۔ میں بہت زیادہ علم والا نہیں ہوں، لیکن چند چیزوں میں علم رکھتا ہوں۔ میں صرف ہوں تقابلی مذہب کا طالب علم اور ایک چھوٹا MBBS ڈاکٹر۔ جو کچھ آپ نے کہا یہی دلیل ڈاکٹر ولیم کیمبل نے دی تھی۔ ڈاکٹر ولیم کیمبل کے نام سے ایک شخص ہے جو میڈیکل ڈاکٹر ہے اور اس نے PhD کی ہوئی ہے۔ اس نے قرآن کے خلاف کتاب لکھی جس میں کہا گیا کہ قرآن میں 13 سائنسی غلطیاں ہیں اور 8 سال تک کسی مسلمان نے جواب نہیں دیا۔ تو ایک امریکی طالب علم نے مجھے بحث کے لیے بلایا اور میں چند سال پہلے امریکہ اور شکاگو گیا تھا اور ہماری بحث ہوئی اور اس کا موضوع تھا کہ بائبل اور قرآن سائنس کی روشنی میں۔ اور اس بحث میں اس طالب علم کا ایک پوائنٹ وہی تھا جو آپ نے کہا۔ قرآن پاک کی پہلی 2 آیات نازل ہوئیں، ان میں کہا گیا جس کا ترجمہ ہے کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اس نے کہا کہ یہ آیات اصل میں یونانیوں کی قدیم سوچ سے نقل کی گئی ہے جس میں پرانا نظریہ ہے کہ انسان خون سے پیدا ہو، اور یہ نظریہ غلط ثابت ہو چکا ہے۔ بحیثیت ڈاکٹر میں جانتا ہوں کہ انسان خون سے پیدا نہیں ہوا ہے۔ ولیم کیمبل نے ایک لمبی ریسرچ کی اور یونانی تاریخ سے حوالہ جات اکٹھے کی اور کہا کہ دیکھو نعوذ باللہ، محمد نے یہ یونانیوں کی کتابوں سے نقل کیا تھا۔ He copied from this Syrian, who copied from that Greek, and a big list he made, research. And he said, see, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na'uz billah, Prophet Muhammad, he copied from the Syrian, from this, and he gave a big lineage where he got it from, his research, his PhD did. He's a PhD doctor and a medical doctor. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ ولیم کیمبل کہتا ہے کہ انسان کی تخلیق میں ہر جگہ قرآن میں خون 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 لکھا ہے، اس میں منی کا ذکر نہیں ہے، مگر چند مسلمان آج الگ کا ترجمہ جونک سے ملتی جلتی شے کے طور پر کرتے ہیں۔ یہ بات ولیم کیمبل جانتا تھا مگر اس نے مجھے نہیں بتائی، لیکن اپنے دفاع میں اس کا موقف تھا کہ ہمیں الگ کا وہی معنی لینا ہوگا جو قرآن کے نزول کے وقت تھا۔ ہم وہ معنی نہیں لے سکتے جو اس وقت سمجھ میں آتا ہے۔ جب قرآن نازل ہوا تو اس وقت کسی کو جونک کا مطلب سمجھ نہیں آیا، اور یہ بات سچ ہے۔ اس لیے جتنی بھی تفسیریں ہم پڑھتے ہیں
ہر جگہ خون لکھا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ کیتھونامی ماہر کو قرآن کی آیات دکھائی گئیں، اس نے ایمبریو کو خوردبین کے نیچے رکھا اور ابتدائی جنیاتی مراحل کا مشاہدہ کیا۔ اس نے اس نظر آنے والی شکل کو جونگ کے ساتھ موازنہ کر کے دیکھا تو مماثلت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ تو آج میڈیکل سائنس اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ ایمبریو جونگ جیسا لگتا ہے، لیکن ولیم کیمبل کی دلیل یہ ہے کہ آپ کو وہی معنی لکھنا ہوگا جو اس وقت رائج تھا، آج نہیں۔ اور اس کی یہ دلیل وہ یہ دیتا ہے کہ قرآن اور بائبل میں لکھا ہے کہ سور کا گوشت نہ کھاؤ، اور آج کل امریکہ میں پیگ کا لفظ پولیس والوں کے لیے بھی استعمال ہوتا، تو کیا آج کے حساب سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ پولیس والوں کو نہ کھاؤ؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ اس کے بعد بولنے کی میری باری آئی تو میں نے کہا کہ ڈاکٹر ولیم کیمبل جو کہتا ہے وہ وہاں تک صحیح ہے جہاں تک بائبل کا تعلق ہے، کیونکہ انجیل صرف اس وقت اور ان لوگوں کے لیے نازل ہوئی تھی جو اس زمانے میں موجود تھے، لیکن قرآن صرف مسلمانوں یا عربوں کے لیے ہی نازل نہیں ہوا، یہ پوری انسانیت کے لیے ابد تک نازل ہوا ہے۔ اس لیے نزول کے وقت سے لے کر قیامت تک کے تمام معنی کو لے لینا چاہیے، غور کیا جا سکتا ہے۔ And I said, what Dr. William Campbell says is correct as far as the Bible is concerned, because the Injil was revealed only for that time and for those people. So whatever meaning was revealed in that time you have to take. But the Quran was not revealed only for the Muslims or the Arabs, only for that time. It was revealed for the whole of humanity until eternity. So you have to take all the meanings from the time of revelation till the day of judgment. All the meanings should be taken into consideration. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ ولیم کیمبل مراکش میں پریکٹس کرتا تھا تو وہ عربی بھی جانتا تھا، اور وہ عربی جانتے ہوئے قرآن کا مطلب میرے سے زیادہ سمجھنے کے باوجود مجھ سے بحث کرنا چاہتا تھا۔ اب چونکہ پروفیسر کیتھ جو اس وقت ایمبریولوجی کے شعبے میں اعلیٰ ترین ماہرین میں سے ایک تھے، انہوں نے تصدیق کی اور اپنے نئے ایڈیشن میں لکھا کہ ایمبریو جونگ کی طرح لگتا ہے، اس لیے وہ اعتراض نہیں کر سکتا تھا۔ اب دوسرے مطلب کی طرف آئیں تو الگ کا مطلب چمٹی ہوئی چیز بھی ہے، اور آج ہم جانتے ہیں کہ جونگ کی طرح دکھنے والی چیز بچہ دانی کی دیوار سے چمٹ جاتی ہے۔ تازہ ترین تحقیق یہ بھی کہتی ہے کہ ایمبریو میں ابتدائی مراحل میں خون گردش نہیں ہوتی، تو یہ گوشت کے خون کے جمے ہوئے لوتھڑے کی طرح نظر آتا ہے، تو تیسرا مطلب بھی درست ہو گیا۔ And this William Campbell, he's practiced in Morocco. He even knows Arabic as a language. So doctor, medical doctor, MD. I am only MBBS. He's better than me, MD. PhD in writing a book against the Quran. Knows Arabic language. I don't know Arabic as a language. So we had a debate. So I said, as far as the Bible is concerned, fine. Only the meaning where it is revealed has to be taken. For the Quran, all the meanings. And what meaning is today, he has no objection. Because Professor Keith Moore, who's one of the highest authority at that time in the field of embryology, he confirmed and wrote in his new edition that the embryo looks like a leech, so he cannot object. ناظرین، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے۔ اللہ حافظ۔